غزات 15واں باب۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد گیہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کے پاس کوٹھڑی میں جاؤں گا۔ پر اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا، اور اس کے باپ نے کہا، مجھ کو یقیناً یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا۔ کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں خوبصورت نہیں ہے؟ سو اس کے عوض تو اسی کو لے لے۔ سمسون نے ان سے کہا، اس بار میں فلسطینیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا۔ اور سمسون نے جا کر 300 لومڑیاں پکڑی اور مشلیں لی اور دم سے دم ملائی اور 2 دموں کے بیچ میں ایک مشل باندھ دی، اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو، بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا۔ تب فلسطینیوں نے کہا، کس نے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تمنتی کے داماد سمسون نے، اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی۔ تب فلسطینیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا دیا۔ سمسون نے ان سے کہا کہ تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آؤں گا۔ اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچومر کر ڈالا، اور وہاں سے جا کر ایتام کی چٹان کی دراڑ میں رہنے لگا۔ تب فلسطی جا کر یہودا میں خیمہ زن ہوئے اور لہی میں پھیل گئے، اور یہودا کے لوگوں نے ان سے کہا، تم ہم پر کیوں چڑھ آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں۔ تب یہودا کے 3000 مرد ایتام کی چٹان کی دراڑ میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے، کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہیں؟ سو تو نے ہم سے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا، جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے اس سے کہا، اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطینیوں کے حوالے کر دیں۔ سمسون نے ان سے کہا، مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کرو گے۔ انہوں نے اسے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم تجھے کس کر باندھیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے، پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے۔ پھر انہوں نے اسے 2 نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے۔ جب وہ لہی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے۔ تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں، اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے، اور اسے ایک گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی۔ سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، اور اس نے 1000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ پھر سمسون نے کہا، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے میں نے 1000 آدمیوں کو مارا۔ اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبڑا اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیا، اور اس جگہ کا نام رامت لہی پڑ گیا، اور اس کو بڑی پیاس لگی۔ تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا، تو نے اپنے بندے کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ پر خداوند نے اس گڑھے کو جو لہی میں ہے چاک کر دیا، اور اس میں سے پانی نکلا، اور جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی، اور وہ تازہ دم ہوا۔ اس لیے اس جگہ کا نام عین حکورے رکھا گیا، اور لہی میں آج تک ہے، اور وہ فلسطینیوں کے ایام میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ غزات 16واں باب۔ پھر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا،
اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات پہ بیٹھے رہے، پر رات بھر چپ چاپ رہے اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے۔ اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھاڑ لیا اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس پہاڑی کی چوٹی پر جو حبرون کے سامنے ہے لے گیا۔ اس کے بعد سور کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا، اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شاہزوری کا بھید کیا ہے، اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں، تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں، اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا۔ تب دلیلہ نے سمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے۔ سمسون نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ کو 7 ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھی اس عورت کے پاس لے آئے، اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا، اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹڑی میں گھات میں بٹھا لیے تھے۔ اس نے سمسون سے کہا کہ اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب اس نے ان بیدوں کو ایسے توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا۔ تب دلیلہ نے سمسون سے کہا دیکھ، تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے۔ اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور گھات والے اندر کی کوٹڑی میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے۔ تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا۔ دلیلہ سمسون سے کہنے لگی اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو بتا دے کہ تو کس چیز سے بندھ سکتا ہے۔ اس نے اسے کہا اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے۔ تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے۔ جب اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں۔ اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زانوؤں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالی اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ پھر اس نے کہا اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھائے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر
अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा, और वो कैद खाने में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे, और फिलिस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजून के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया है। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल निहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। सो उन्होंने समसून को कैद खाने से बुलवाया और वो उनके लिए खेल करने लगा। और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा किया। तब समसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था, और फलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे, और छत पर करीबन 3000 मर्दोजन थे जो समसून के खेल देख रहे थे। तब समसून ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं ऐ खुदा, फक्त इस दफा और तू मुझे जोर बख्श, ताकि मैं यकबारगी फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। और समसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को, जिन पर घर कायम था, पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया। और समसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो अपने सारे जोर से झुका, और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा, उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। तब उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना आया, और वो उसे उठा कर ले गए, और सोरा और इस्ताल के दरमियान उसके बाप मनोहा के कब्रिस्तान में उसे दफन किया। वो 20 बरस तक इस्राएलियों का काजी रहा। कज़ात 17वां बाब। और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वो 1100 सिक्के जो तेरे पास से लिए गए थे और जिनकी बाबत तूने लानत भेजी और मुझे भी यही सुनाकर कहा, सो देख वो चांदी मेरे पास है, मैंने उसको ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को खुदावंद की तरफ से बरकत मिले। और उसने चांदी के वो 1100 सिक्के अपनी माँ को फेर दिए। तब उसकी माँ ने कहा, मैं इस चांदी को अपने बेटे की खातिर अपने हाथ से खुदावंद के लिए मुकद्दस किए देती हूँ, ताकि वो एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाए। सो अब मैं इसको तुझे फेर देती हूँ। पर जब उसने वो नकदी अपनी माँ को फेर दी तो उसकी माँ ने चांदी के 200 सिक्के लेकर उनको ढालने वाले को दिया, जिसने उनसे एक खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बुत बनाया। और वो मीका के घर में रहे। और इस शख्स मीका के यहाँ एक बुतखाना था, और उसने एक अफूद और तराफीम को बनवाया और अपने बेटों में से एक को मखसूस किया जो उसका काहिन हो। उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता वही करता था। और बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक जवान था जो लावी था, ये वहीं टिका हुआ था। ये शख्स उस शहर यानी बैतलहम यहूदा से निकला कि और कहीं जहां जगह मिले जा टिके। सो वो सफ़र करता हुआ इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में मीका के घर आ निकला।
اور میکا نے اس سے کہا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا میں بیت لحم یہودا کا ایک لاوی ہوں اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہیں رہوں۔ میکا نے اس سے کہا میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو، میں تجھے چاندی کے 10 سکے سالانہ اور 1 جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا۔ سو وہ لاوی اندر چلا گیا اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا، اور وہ جوان اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اور میکا نے اس لاوی کو مخصوص کیا اور وہ جوان اس کا کاہن بنا اور میکا کے گھر میں رہنے لگا۔ تب میکا نے کہا میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا، کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔